فوجی جو ہیں وہ شہید ہیں. جی ہاں جی ہاں. اور وہی حکومت جو آپ جیسے بات کریں, انہی حکومت نے ان مجاہدین کو جب رشیا کے خلاف بھیجا تو انہوں نے کہا یہ مجاہد ہیں. اب وہ مجاہد رشیا کے خلاف تو اپنے آپ کو مجاہد سمجھ رہے ہیں, لیکن آج جب وہ 40 سال کا ہو گیا اور اس کو انہی افغانی مسلمانوں کی مدد کے لیے اب کہا جا رہا ہے کہ اب وہ امریکہ کے خلاف وہی سوچ کے لڑ رہا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں اور اپنے افغانی بھائیوں کی مدد کر رہا ہوں یا اپنے آپ کو بچا رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں بتاؤں یہ کیس بھی ڈیفرنٹ ہے. تو یہ حکومت کی متلون مزاجی پہ کون اعتبار کرے؟ تلون ہو سکتا ہے, وی کین ڈس ایگری ود دیٹ, میرے تو 1000 اختلافات ہیں, مگر پھر ہر چیز کے اختلاف کی ایک لمٹ ہوتی ہے. افغانستان کا میٹر جدا تھا, اور یہ تو دراصل اس وقت ہتھیار اٹھانے والے جو اپنی جدوجہد کو جہاد اور طالبان یا دہشت گردوں کے مرنے والے لیڈروں کو جو شہید کہہ رہے ہیں امریکہ کی وجہ سے, یہ دلیل تو ان کے خلاف جاتی ہے کہ یہ وہ طاقتیں ہیں, مذہبی جماعتیں جو امریکہ کی اس جنگ نے ان کو پروان چڑھایا ہے, ان کی نشو و نما کی ہے. جب رشیا کے خلاف امریکہ کولڈ وار کے خاتمے کی آخری جنگ لڑ رہا تھا تو وہ بائی پولر ورلڈ کو ختم کر کے پوری ورلڈ میں یونی پولیرٹی قائم کرنے کی جنگ لڑ رہا تھا. امریکہ کے اپنے ٹارگٹس تھے اور افغانی مسلمانوں کا اپنا ٹارگٹ تھا کہ وہ قابض اور غاصب تھا, یہ اپنی سرزمین کی آزادی چاہتے تھے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو ڈیفرنٹ ملک, مسلمان اور نان مسلم کنٹریز کے مقاصد اپنے اپنے ہوتے ہیں, ٹارگٹس اپنے اپنے, انسینٹیو اور موٹیوز اور انٹینشنز اپنے اپنے ہوتے ہیں, مگر وہ ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں دنیاوی مقصد کے جمع ہوئے. اب یہ جو لوگ تو اس وقت افغانستان کی آزادی کے لیے لڑے, وہ بے شک اپنے جائز مقصد کے لیے لڑ رہے تھے اور وہ ان کا جہاد تھا. کیونکہ اب جیسے میں نے انڈیا کی بات, مسلمانوں کی جنگ آزادی کی, لیکن ان سے پوچھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ ان کو اسلحہ بھی دے رہا تھا. القاعدہ اسی امریکہ کی پیداوار, طالبان اسی عرصے کی پیداوار. امریکہ نے ان مذہبی جماعتوں کو جو آج دہشت گردوں کو شہید کہہ رہی ہیں, ان کو اسلحہ بھی مل رہا تھا, ان کو پیسہ بھی مل رہا تھا, ان کو پوری سرپرستی مل رہی تھی. اس وقت امریکہ کی سرپرستی کے باوجود وہ سٹرگل افغانستان کی جہاد تھی. آج اگر پاکستانی فوج اگر اپنی بعض امور میں کمزوریوں کے پیش نظر امریکہ سے بعض لاجسٹکس میں مدد لیتی ہے, یا میں نے کہا کہ دو ملکوں کے اپنے اپنے ٹارگٹس ہیں, امریکہ ڈرون اٹیکس کے ذریعے اپنے ٹارگٹس کے پیچھے لگا ہے اور پاکستان کو امریکہ سے سروکار نہیں ہے. پاکستان نے اپنی سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے. ہمارے ملک, ہمارے وطن کے اندر دہشت گرد پوری دنیا کے ملکوں سے آ کے جم کے بیٹھے ہیں, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. تو پاکستان کو اپنے ملک کو بچانا ہے. دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے پوری دنیا میں, پاکستان کو پرامن ملک بنانا ہے, تو ہماری فوج اپنے مقصد کے لیے لڑ رہی ہے. اور بعض اوقات آپ کے اور آپ کے دشمن کا ٹارگٹ ایک جگہ یکساں ہو جاتا ہے, آپ اپنے کاز کے لیے لڑ رہے تھے. لہٰذا یہ irrelevant ہوگا کہ اس میں کوئی کمبائنڈ ایفرٹ ہے یا نہیں. اگر یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان آرمی کا جہاد نہیں رہا, تو افغانستان کی آزادی کی جب جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت بھی کمبائنڈ ایفرٹ تھی, پھر وہ جہاد کیسے رہا؟ میری بات سمجھ گئے نا؟ اس پر ایک حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین کے موقع پر نان مسلم لیڈر تھا ایک صفوان بن امیہ, اس سے ہتھیار وغیرہ اوزار لاجسٹک کی امداد طلب کی تھی ادھار کے طور پر. بعض اوقات آپ کا اور آپ کے دشمن کا ایک دشمن کامن ہوتا ہے, یعنی آپ دو فریق اے اور بی دونوں دشمن ہیں, مگر سی دونوں کا دشمن ہے. تو بعض اوقات ایک جوائنٹ اینیمی کے لیے آپ مل کے لڑتے ہیں. یہ جو ایک وار اسٹریٹجی ہے ورلڈ وائڈ, اس اسٹریٹجی کو اسلامک وارفیئر کے اندر بھی جائز رکھتے ہیں. یہ اصول کی بات ہے. بس مسئلہ یہ کہ آپ حدود کو کراس نہ کریں کہ آپ کا ظلم نہ ہو. کسی بھی لحاظ سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی سرزمین کے اندر وہ اپنی اسٹیٹ بنا کے وہ قتل و غارت کرے. یہ بھر صورت بغاوت اور خارجیت ہے. اس کو کچلنا, خواہ از خود اپنی طاقت سے آپ کچلیں یا خواہ کسی کی مدد کے ساتھ کچلیں, یہ آپ کا فرض ہے. اور آپ یہ جنگ لڑ رہے ہیں تو آپ کے مرنے والے لوگ جو فوجی وہ شہید ہیں.